بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کالج میں، ایک ہی ٹیچر سے پڑھے ہوئے اور ایک جیسے وقت میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے گریڈز لے لیتے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں کے ٹیچرز ایک ہیں، دونوں کے جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ ایک ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی بزنس، ایک ہی کاروبار میں رہتے ہوئے ایک پرسن ایسا ہوتا ہے جو اس میں ایکسل کر جاتا ہے، وہ گرو کر جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے، اور اسی کاروبار کا دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ رونا رو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کاروبار کے حالات خراب ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ، یہ جو ناممکن ہے، آپ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی کام کو ناممکن کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ زون ایک ایسا زون ہوتا ہے جس میں چیزیں وقتی آپ کو آسان لگ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کچھ نیا ٹرائی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ نیا سیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہوتے، کچھ نئی آئیڈیاز کو نہیں لے رہے ہوتے، اور آپ جو ہے اسی ایک سرکل کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایک عرصے تک ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، آپ تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا۔ جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک مائنڈ فکس ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کام کو کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنا پوٹینشل اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، جس کو ٹونی رابن اپنی کتاب ان لمیٹڈ پاور میں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہوتی ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ لامحدود ہوتی ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس صلاحیت کو ڈسکور نہیں کرتا، اس کو جاگتا نہیں ہے، اس کو اپنے اندر جانگتا نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر جاتی مار۔ وہ اپنے اندر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اور وہ بس وہ باہر سے جو آوازیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں اس کو وہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر کی آواز کو نہیں سنتا کہ میرے اندر کتنا پوٹینشل ہے۔ کیونکہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے، اور کمفرٹ زون میں اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے، اور وہ ٹیگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی امپاسبل۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انسان جب بھی اپنے اس کمفرٹ زون کو چھوڑ دیتا ہے اور کمفرٹ زون کو چھوڑ کے ایک چیلنج زون میں آ جاتا ہے تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ وہ جو امپاسبل ہے وہ ٹیگ اب چینج ہو کے وہ پاسبل کی طرف آ جاتا ہے، اب چیزیں اس کو آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ٹارگٹ ہے، کوئی بھی چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں، کمفرٹ زون کو چھوڑ کے آپ چیلنج زون میں انٹر ہوں۔ جیسے ہی چیلنج زون میں آپ انٹر ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، اور اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے کہ آپ اپنی لائف کی ویلیوز کو ڈیفائن کریں، آپ اپنی لائف کے اندر ایک ڈسپلن کو لے کے آئیں، آپ سستی اور کائلی کو چھوڑیں۔ دیکھیں جتنے بھی بزدل لوگ، کام چور لوگ ہوتے ہیں، جن کو کام کرنے کا دل نہیں کرتا، وہی کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، جتنے پیشن والے لوگ ہوتے ہیں، گرو کرنے والے، لائف میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو چیلنج زون میں ملیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کی ویلیوز کو ڈیفائن کریں اور مقصد ڈھونڈیں۔ دیکھیں آئنسٹائن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد سے باندھ دو، تمہاری زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ آپ دیکھیں مقصد نہ بھی بنائیں، زندگی نے تو گزر جانا ہے، لیکن وہ جو زندگی ہے وہ ایک بیکار زندگی ہوگی۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آئیں اور آ کے چلے جائیں اور کچھ کر کے نہ جائیں، جس کو اقبال یہ کہتا ہے کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی روح ہے جس میں نہ دن ہے نہ رات ہے۔ تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ آئے اور آ کے اس دنیا سے چلے گئے، نہ آپ کو کچھ فائدہ نہ مخلوق کو کچھ فائدہ۔ کیونکہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دنیا میں آنے سے فرق پڑا ہے تو یقین کیجئے گا جب آپ دنیا سے جائیں گے دنیا کو فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ کے دنیا پہ آنے سے کسی کو فرق نہیں پڑا تو آپ یقین کریں دنیا سے چلے بھی جائیں تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کتنے آئے کتنے چلے گئے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کی لائف سے، آپ کی زندگی سے دوسروں کو تبھی فرق پڑے گا جب آپ دوسرے کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں گے، کیونکہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں زندہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو دلوں میں زندہ ہے وہ زندہ ہے، جو دل میں مر گیا، جو دل میں زندہ نہیں ہے وہ اصل میں مر چکا ہوتا ہے۔
لیکن جو دل میں زندہ ہوتا ہے وہ مر بھی جائے لوگ اس کو یاد کر کے زندہ رکھتے ہیں۔